متن دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، اس کی نشانیوں میں سے رات ہے اور دن ہے اور سورج ہے اور چاند ہے۔ تم لوگ نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، اور اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا، اگر تم کو اسی کی عبادت کرنی ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 54۔ اور یہ ارشاد، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، چھپا دیتا ہے رات سے دن کو ایسے کہ وہ رات اس دن کو جلد ہی آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں سے بڑا ہے اللہ رب العالمین۔ شرح یعنی اس بات کی دلیل کہ رات و دن، سورج اور چاند اللہ عز و جل کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کا یہ ارشاد ہے، اس کی نشانیوں میں سے رات ہے اور دن۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ رات و دن ان واضح علامتوں میں سے ہے جو اپنے مدلول کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ رات دن بذات خود علامت ہے اور ان کے درمیان پائے جانے والے اختلافات بھی، ان کے اندر موجود انسانی مصلحتیں اور انسان کے حالات کا الٹ پھیر بھی۔ سورج اور چاند کا بھی یہی معاملہ ہے، ان دونوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی علامت موجود ہے، ان کی گردش میں بھی اور ان کے انتظام میں بھی۔ ان انسانی مصلحتوں میں بھی علامت موجود ہے جو چاند سورج ان کی گردش اور انتظام کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے، اور جن سے بہت سی مضرتوں کا ازالہ ہوتا ہے۔ پھر بھی اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو سورج یا چاند کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے، گو کہ بندوں کے دل میں ان کا ایک عظیم مقام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مخلوق ہونے کی وجہ سے عبادت کے مستحق ہی نہیں، عبادت کا مستحق تو صرف وہ اللہ ہے جس نے انہیں وجود بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ اس کی دلیل یہ فرمان الہی ہے، بے شک تم لوگوں کا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت 54۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کئی نشانیاں مذکور ہے۔ اول، اللہ کا ان عظیم مخلوقات کو 6 دن میں پیدا کرنا۔ اگر چاہتا تو وہ انہیں ایک ہی لحظہ میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن بتقاضائے مصلحت الہی اس نے اسباب و مسببات میں ربط پیدا فرمایا۔ دوم، اس کا عرش پر قائم ہونا، یعنی عرش کے اوپر اس کو ایسی بلندی خاص حاصل ہے جو اس کے جلال و عظمت کے عین مناسب اور اس کی کمال ملکیت اور بادشاہی کی دلیل ہے۔ سوم، اس کا دن کو رات سے بائیں طور ڈھانکنا کہ رات دن کا نقاب اور پردہ بن جائے، جس طرح کہ دن کی روشنی پر کپڑا ڈال کر روشنی کو ڈھانک دیا جاتا ہے۔ چہارم، اس کا سورج، چاند اور ستاروں کو اپنا تابع فرمان کر لینا، انسانی مصلحت کے پیش نظر انہیں جو چاہے حکم دیتا ہے۔ پنجم، اس کی وسیع بادشاہی اور اس کی مکمل سلطنت، بائیں طور کی مخلوق بھی اسی کی اور حکم بھی اسی کا۔ ششم، ہر عالم کے لیے اس کی وسیع پروردگاری۔ متن رب ہی معبود ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے پیدا کیا تاکہ تم صاحب تقوی بنو، جس نے تم لوگوں کے واسطے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنا دیا ہے اور آسمان سے پانی اتارا ہے، پھر اسی کے ذریعے تم لوگوں کے لیے رزق کے طور پر پھل ظاہر کیے ہیں، لہذا تم لوگ اللہ کے لیے ہمسر نہ بناؤ اور تم جانتے بھی ہو۔
سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 تا 22۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے ان تمام اشیاء کا خالق ہی عبادت کا مستحق ہے۔ شرح مؤلف رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، چھپا دیتا ہے رات سے دن کو ایسے کہ وہ رات اس دن کو جلد ہی آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں سے بھرا ہے اللہ رب العالمین۔ سورۃ الاعراف۔ چنانچہ رب ہی معبود ہے، یعنی وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو پوجا جائے، یا وہی پوجا کا مستحق ہونے کی وجہ سے پوجا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو بھی پوجا جائے وہ رب ہے، کیونکہ وہ معبودان باطل جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوجے جاتے ہیں اور ان کے پجاری انہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر رب بنائے ہوئے ہیں، حقیقت میں رب نہیں ہے۔ رب اس کو کہتے ہیں جو خالق ہو، مالک ہو اور تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہو، یعنی اس بات کی دلیل کہ رب ہی مستحق عبادت ہے۔ یہ خطاب تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ صرف اسی تنہا لا شریک کی عبادت کرے، اس کا کوئی ہمسر نہ جانے۔ آیت میں وضاحت ہے کہ چونکہ وہ تنہا بلا شرکت غیر خالق ہے، اس لیے عبادت کا استحقاق اسی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا، آیت کا ایسا ٹکڑا ہے جو سابق حکم کی کھل کر وجہ بتا رہا ہے، یعنی تم لوگ اسی کی عبادت اس وجہ سے کرو کہ اس نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے، گویا اس کے رب ہونے اور خالق ہونے کی وجہ سے تم پر اس کی عبادت لازم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر اس شخص پر جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہو، لازم ہے کہ وہ تنہا اسی کی عبادت کرے، ورنہ عقیدہ اور عمل میں موافقت نہیں رہ جائے گی۔ یعنی تاکہ تم تقوی کا حصول کر سکو۔ تقوی کا معنی ہے کہ اللہ عز و جل کے احکام کی اتباع اور ممنوعات سے اجتناب کر کے اس کے عذاب سے بچاؤ کا انتظام کرنا، یعنی زمین کو بچھونا بنایا ہے اور اسے ہموار کر دیا ہے کہ بغیر مشقت و دشواری کے ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں، جیسے کہ انسان اپنے بچھونے پر سوتا ہے۔ یعنی ہمارے اوپر کیونکہ چھت اوپر ہی ہوتی ہے، گویا آسمان زمین والوں کی چھت ہے، اور یہ ایک محفوظ چھت ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور یہ لوگ اس کی نشانیوں سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت 32۔ یعنی بلندی سے بلفظ دیگر بادلوں سے تمہارے لیے طاہر پانی اتارا، جس سے کہ سیرابی یعنی ہریالی پیدا ہوتی ہے، جس میں تم لوگ جانور چراتے ہو، جیسے کہ سورۃ النحل میں بیان کیا ہے۔ یعنی تمہارے لیے عطا اور بخشش کے طور پر۔ دوسری آیت میں ارشاد ہے تم لوگوں اور تمہارے جانوروں کے لیے فائدے کے طور پر۔ سورہ النازعات آیت نمبر 33۔ یعنی اسی ذات کے لیے جس نے تم لوگوں کو اور تم لوگوں سے پہلے والوں کو پیدا کیا، تم لوگوں کے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اور تم لوگوں کے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے تمہارے لیے بطور رزق پھل ظاہر کیے۔ اس ذات کے لیے ایسے ہمسر نہ بنا لو جن کی تم ایسی عبادت کرو کہ جیسے اللہ کی کرتے ہو، یا تم ان سے ایسے محبت رکھو کہ جیسے اللہ سے رکھتے ہو، کیونکہ یہ تمہارے لیے نہ عقلاً درست ہے نہ شرعاً۔ یعنی تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں، پیدا کرنا، رزق فراہم کرنا اور تدبیر کرنا اسی کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا عبادت میں
اس کا کوئی شریک نہ بناؤ۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کا لقب عماد الدین، کنیت ابو الفدا اور نام اسماعیل بن عمر القرشی الدمشقی ہے۔ مشہور حافظ حدیث ہے۔ تفسیر ابن کثیر اور تاریخ ان کی مشہور تصنیفیں ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہے۔ 774 ہجری میں وفات پائی۔ متن: عبادت کی وہ قسمیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اسلام، ایمان اور احسان ہے۔ ان کے علاوہ دعا، خوف، امید، توکل، رغبت، رہبت، خشوع، خشیت، انابت، استعانت، استعاذہ، قربانی اور دوسری قسم کی عبادتیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، سب کے سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ دلیل: اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، جتنے سجدے ہیں وہ سب اللہ کا حق ہے، لہذا اللہ کے ہوتے کسی سے دعا مت کرو۔ شرح: چونکہ مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں، اس لیے آگے چل کر عبادت کی کچھ قسمیں بھی بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے، عبادت کی قسموں میں اسلام، ایمان اور احسان ہے۔ یہ تینوں عبادات یعنی اسلام، ایمان اور احسان ہی دین ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں آیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن ہماری موجودگی میں انتہائی سفید کپڑے پہنے ایک آدمی آیا جس کے بال انتہائی کالے تھے، اس کے اوپر سفر کے آثار بھی نہیں تھے اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، اس نے اپنے گھٹنوں کو ان کے گھٹنے سے ملا کر اور اپنی ہتھیلیوں کو رانوں پر رکھ کر کہا، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ سوائے اللہ کے معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ تک جا سکتے ہو تو حج کرو۔ اس نے کہا کہ آپ نے درست فرمایا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ ہمیں اس بات پر تعجب ہوا کہ آپ سے سوال بھی کرتا ہے اور آپ کی تائید بھی کرتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا، تم اللہ پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان رکھو، اور اچھی و بری تقدیر پر بھی ایمان رکھو۔ اس نے کہا، آپ نے درست فرمایا۔ کہا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا، تم اللہ کی عبادت اس انداز سے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھ رہے تو بے شک وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، آپ نے درست فرمایا۔ کہا، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا، اس کے بارے میں پوچھا جانے والا پوچھنے والے سے زیادہ جانکار نہیں۔ اس نے کہا، مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا، لونڈی اپنی مالکہ پیدا کرنے لگیں گی اور تم ننگے پیر اور ننگے بدن محتاجوں نیز بکری کے چرواہوں کو دیکھو گے، وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے کا مقابلہ کریں گے۔ پھر وہ آدمی رخصت ہو گیا اور میں دیر تک رکا رہا۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، تم جانتے ہو کہ وہ سائل کون تھا؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانے۔ فرمایا، وہ جبریل تھے، تمہارے پاس تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو دین بتایا ہے کیونکہ انہیں میں سارا دین آ جاتا ہے، یعنی عبادت کی تمام مذکورہ اور غیر مذکورہ قسمیں صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے، چنانچہ انہیں غیر اللہ کے لیے بجا لانا حلال نہیں ہے۔ متن: جو شخص ان عبادتوں میں سے کوئی بھی عبادت غیر اللہ کے لیے کرے وہ مشرک کافر ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، جو اللہ کے ہوتے کسی ایسے دوسرے معبود سے دعا کرے گا جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہوگا، بے شک کافر حضرات فلاح نہیں پائیں گے۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 117۔ شرح: مؤلف رحمہ اللہ نے عبادت کی کچھ قسمیں ذکر کی ہیں اور بتایا ہے کہ
اگر ان میں سے کسی نے کوئی بھی عبادت غیر اللہ کے لیے کی تو وہ کافر مشرک ہے، اور بطور دلیل اللہ کے اس فرمان کو پیش کیا ہے، اور جتنے سجدے ہیں وہ سب اللہ کا حق ہے، لہذا اللہ کے ہوتے کسی سے دعا مت کرو۔ سورۃ الجن آیت نمبر 18۔ اور یہ فرمان جو اللہ کے ہوتے کسی ایسی دوسرے معبود سے دعا کرے گا جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہوگا، بے شک کافر حضرات فلاح نہیں پائیں گے۔ سورۃ المومنون۔ پہلی آیات سے اس طرح استدلال فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ سجدگاہ یا اعزاز سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اور اسی کے اوپر اس فرمان الہی لہذا اللہ کے ہوتے کسی سے دعا مت کرو کو مرتب فرمایا ہے۔ اس ارشاد ربانی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی غیر اللہ کی عبادت مت کرو کہ اس کو سجدہ کرنے لگو، اور دوسری آیت سے اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ کے ہوتے دوسرے معبود کو پکارے گا اس کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا فرمان ہے بے شک کافر حضرات فلاح نہیں پائیں گے۔ سورۃ المومنون۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ متعدد معبود ہونے کے لیے کسی بھی دلیل کا ہونا ناممکن ہے، چنانچہ لا برہان لہ بہ ایک ایسی صفت ہے جو متعلقہ مسئلے کو انتہائی صفائی کے ساتھ بیان کر رہی ہے۔ یہ کوئی مقید صفت نہیں ہے کہ اس بارے میں دلیل کو خارج کر دے، کیونکہ اس بات کے لیے دلیل کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے۔ متن حدیث میں ہے دعا محض عبادت ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، تمہارے پروردگار نے فرما دیا ہے کہ مجھ کو پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری سنوں گا، بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ شرح یہاں سے مؤلف علیہ الرحمہ اپنی بیان کردہ اقسام عبادت کے سلسلے میں دلائل کی شروعات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس بات کی دلیل دی ہے کہ دعا عبادت ہے۔ آگے انشاءاللہ اسلام، ایمان اور احسان کے دلائل ذکر ہوں گے۔ مؤلف علیہ الرحمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ دعا محض عبادت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے بھی استدلال کیا ہے، اور تمہارے پروردگار نے فرما دیا ہے کہ مجھ کو پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری سنوں گا، بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورہ غافر آیت نمبر 60۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دعا عبادت ہی کی ایک قسم ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ کہنا درست نہ ہوتا کہ جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں، لہذا جس نے غیر اللہ سے کسی ایسی چیز کے لیے دعا کی جس کی کہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے تو وہ کافر مشرک ہے، خواہ پکارا جانے والا زندہ ہو یا مردہ۔ لیکن جو شخص کسی زندہ کو کسی ایسی چیز کے لیے پکارتا ہے جس کی کہ وہ قدرت رکھتا ہے، مثلا یوں کہتا ہے کہ اے فلاں مجھے کھلاؤ، اے فلاں مجھے پلاؤ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر جو شخص کسی مردہ یا غائب کو مذکورہ چیزوں کے لیے پکارے تو وہ مشرک ہے، کیونکہ مردہ یا غائب کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو اس کے لیے فراہم کر سکے۔ چنانچہ اس کا ایسے لوگوں کو پکارنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جس کو پکارتا ہے اس کے لیے کائنات میں تصرف کر سکنے کا عقیدہ رکھتا ہے، اور اس وجہ سے مشرک بن جاتا ہے۔ دعا کی دو قسمیں ہیں، دعا برائے سوال اور دعا برائے عبادت۔ دعا برائے سوال دعائے طلب کو کہتے ہیں، یعنی حاجات کا طلب کرنا۔ اگر یہ بندے کی طرف سے اپنے رب سے ہو تو یہ دعا عبادت ہے، کیونکہ یہ دعا اس احساس کے ساتھ ہوتی ہے کہ محتاجی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور سہارا بھی صرف اسی کا ہے۔
اس میں یہ اعتقاد بھی ساتھ ہوتا ہے کہ وہی قادر، کریم، بے پناہ فضل اور بے پایاں رحمت والا ہے۔ اگر یہ طلب اور دعا کسی بندے کی طرف سے اپنی ہی جیسی کسی مخلوق سے ہو تو بھی جائز ہے، بشرطے کہ جس سے دعا کی جا رہی ہو وہ دعا اور طلب کو سمجھتا ہو اور اس کو پورا کر سکتا ہو۔ مثلا کسی کا یہ کہنا، اے فلاں مجھے کھلاؤ۔ دعا برائے عبادت یہ ہے کہ دعا کے ذریعے پکارے جانے والے کی طرف سے ثواب کی طلب میں اور اس کی سزا سے خوف کھاتے ہوئے اس کے لیے بندگی اور ذلت کا اظہار کیا جائے۔ یہ دعا غیر اللہ کے لیے درست نہیں ہے، بلکہ غیر اللہ کے لیے ایسا کرنا شرک اکبر اور ملت سے خارج کر دینے والا فعل ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہ وعید ہے، بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورۃ الغافر۔